بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ٹونا۔ مدینہ میں ایک جادوگر تھا۔ اس جادوگر کا نام لبید بن عاصم تھا۔ ایک بار مدینہ کے بہت سے یہودی اس جادوگر کے پاس گئے اور کہا کہ اے لبید جادوگر، تم تو دیکھ ہی رہے ہو کہ محمد اپنے دین کو کیسے پھیلاتے جا رہے ہیں۔ ہم سبھی لوگوں نے بہت کوشش کی کہ محمد پر جادو کر کے انہیں روکا جائے جس سے کہ وہ اپنا کام نہ کر سکیں، لیکن ہم اس میں کامیاب نہیں ہو پائے۔ اس لیے ہم سب تمہارے پاس آئے ہیں، تم ہم سے کچھ اشرفیاں لے لو اور محمد پر جادو کر دو جس سے وہ اپنا کام نہ کر سکے۔ یہ بات سن کر لبید جادوگر نے کہا، ٹھیک ہے، میں اس کام کے لیے تیار ہوں۔ اس زمانے میں ایک یہودی لڑکا ہمارے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا۔ یہودیوں نے اس لڑکے کو بہلا پھسلا کر ہمارے حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ بال اور کنگھی کا ایک ٹکڑا اپنے پاس منگوا لیا اور پھر دونوں چیزوں کے ذریعے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کروا دیا۔ یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے حضور پر وہ جادو لبید جادوگر کی لڑکیوں نے کیا تھا۔ انہوں نے ایک دھاگے میں 11 گانٹھیں لگا کر ان پر جادو کیا تھا اور پھر انہیں ایک کھجور کی لکڑی میں چھپا کر دور جنگل میں ایک کنویں میں ڈال دیا۔ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ایسا ہوتا تھا کہ حضور اپنے آپ کو بندھا ہوا محسوس کرتے تھے اور کسی کام کے بارے میں یہ خیال آتا تھا کہ وہ کام تو میں کر چکا ہوں لیکن ابھی وہ کام باقی ہوتا تھا، اور جو کام کر چکے ہوتے تھے اس کے بارے میں خیال آتا کہ ابھی مجھے یہ کام کرنا ہے، ابھی میں نے یہ کام نہیں کیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود جادو کا جو اثر تھا وہ بس آپ کے مبارک جسم پر ہی ہلکا پھلکا تھا۔ نبوت میں اس کی وجہ سے کبھی کوئی ایسا فرق نہیں پڑا کہ جادو کی وجہ سے آپ نے کوئی غلط بات کہی ہو یا قرآن کی کوئی آیت بھول گئے ہوں۔ دھیرے دھیرے کئی مہینے گزر گئے۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے گھر پر موجود تھے۔ آپ نے خوب دعا کی اور اس کے بعد آپ کو نیند آ گئی اور آپ سو گئے، اور آپ سو کر جب اٹھے تو حضرت عائشہ سے کہنے لگے کہ اے عائشہ، اللہ نے ہماری دعا سن لی۔ حضرت عائشہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، کون سی دعا؟ تو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی خواب میں میرے پاس 2 فرشتے آئے تھے۔ ان میں سے ایک فرشتے نے دوسرے فرشتے سے کہا کہ محمد کو کیا ہوا ہے؟ تو دوسرے فرشتے نے جواب دیا کہ ان پر جادو کیا گیا ہے۔ تو پہلے فرشتے نے پوچھا کہ جادو کس نے کیا ہے؟ تو دوسرے فرشتے نے جواب دیا کہ مدینہ کے ایک جادوگر نے ان پر جادو کیا ہے۔ پھر پہلے فرشتے نے پوچھا کہ کس چیز پر جادو کیا ہے؟ تو دوسرے فرشتے نے جواب دیا کہ ان کی کنگھی اور بالوں پر جادو کیا ہے۔ پہلے فرشتے نے پوچھا کہ وہ بال اور کنگھی کہاں ہے؟ تو دوسرے فرشتے نے جواب دیا کہ وہ بال اور کنگھی جنگل کے ایک کنویں کے اندر پتھر کے نیچے ہیں۔ پہلے فرشتے نے پوچھا کہ اب انہیں کیا کرنا چاہیے؟ تو دوسرے فرشتے نے جواب دیا کہ اس کنویں کا پانی نکال کر اس پتھر کے نیچے سے وہ بال اور کنگھی کا ٹکڑا نکالا جائے تو محمد پر جادو کا اثر ختم ہو جائے گا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ اکرام کو جنگل میں اس کنویں کی طرف بھیجا جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں بتایا گیا تھا کہ اس کنویں میں آپ کے بال اور کنگھی پر جادو کر کے ڈالا گیا ہے۔ پھر سبھی صحابہ اکرام نے کنویں کا پانی نکالا اور جو جگہ بتائی تھی اس جگہ سے کنگھی اور بال نکال کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ اتنے میں حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتایا کہ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ پڑھ کر آپ ان میں سے ایک ایک گانٹھ کھولتے جائیں۔ پھر حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فلق اور سورہ ناس کو پڑھ پڑھ کر ایک ایک گانٹھ کو کھولا۔ جب وہ 11 گانٹھیں کھل گئیں تو پھر آپ نے ایسا محسوس کیا کہ جیسے میرے سر سے کوئی بوجھ اتر گیا ہو۔
اس کے بعد لبیس جادوگر کو بلایا گیا اور اس سے پوچھا گیا کہ تم نے کوئی جادو کیا ہے؟ تو وہ گھبرا گیا اور اس نے ترنت اپنے جرم کا اقرار کیا، بولا کہ ہاں میں نے ہی آپ پر جادو کیا تھا۔ ہمارے حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دیکھیے، انہوں نے اسے بنا کوئی سزا دیے معاف کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر تو اللہ کے حکم سے ہوا تھا، کیونکہ ہمارے حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک انسان تھے، لیکن اس کی وجہ سے ہمارے نبی کی نبوت پر کوئی بھی اثر نہیں پڑا۔ دوستو، اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اور ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، ساتھ ہی ایک پیارا سا کمنٹ بھی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔